نشانیاں پیدا کر دیتا ہوں، ان میں دو نشانیاں پیدا کر دیتا ہوں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ ان کو میں اپنے ذکر کی توفیق عطا کر دیتا ہوں جس کی وجہ سے وہ میرا ذکر کرتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ ان سے میں ان کو گناہوں سے دور رکھتا ہوں تاکہ وہ میرے غصے اور غضب والے کام سے دور رہیں اور میری رحمت کے مستحق بنتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، دو نشانیاں ان میں پیدا کرتا ہوں جن سے محبت کرتا ہوں، دو نشانیاں ان میں پیدا کرتا ہوں جن سے نفرت کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ کون سی دو نشانیاں ہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پہلی نشانی میں ان سے اپنے ذکر کی توفیق چھین لیتا ہوں جن سے میں نفرت کرتا ہوں۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ ان کے نفس کو ان کے سلوک کر دیتا ہوں جس کی وجہ سے وہ گناہ کرتے ہیں اور میرے عذاب کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے جہاد کرنے سے بھی افضل ہو، تمہارے سونا چاندی اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی افضل ہو، تمہارے لوگوں کو زکات دینے صدقہ دینے سے بھی افضل ہو۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے جو تمہارے جہاد کرنے تمہارے صدقہ زکات دینے سے بھی افضل ہے۔ فرمایا اگر کوئی آدمی باہر کھڑا ہو کر صدقہ اور زکات لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، ایک آدمی بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے والا زیادہ افضل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر اللہ کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی۔ فرمایا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کا اول قول اور آخری قول لا الہ الا اللہ ہوگا وہ ضرور و ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس ذکر اللہ کی فضیلت کو بیان کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے جنت سے نکالا تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت سے کہنے لگے یا اللہ تجھے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے معاف فرما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم محمد کو کیسے جانتا ہے؟ اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ جس وقت تم نے مجھے پیدا کیا سب سے پہلے جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ تیرا نام لکھا ہے لا الہ الا اللہ، اسی کے ساتھ لکھا ہے محمد رسول اللہ۔ اسی وقت میں سمجھ گیا تھا کہ محمد کوئی عام ہستی نہیں ہے کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم میں نے تجھے معاف کر دیا، اگر وہ محمد کو پیدا نہ کرتا خدا کی قسم میں دنیا کو بھی ادا نہ کرتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی محسن نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس امت کے محسن ہیں، اس امت کے بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور غم نے گزاری کہ کسی نہ کسی طرح میرا ہر امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اکثر غمگین ہو رہتا تھا۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ غمگین چہرہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا اس قدر فکر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرا ہر امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔
اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم فرمایا کہ اے ایمان والو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں 3 چیزیں ایسی پیدا کی کہ جن کو اللہ رب العزت نے سننے کی طاقت بہت زیادہ دی ہے۔ نمبر 1 جنت، آپ صلی اللہ نمبر 1 جنت۔ کوئی بھی آدمی دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما، تو جنت اسی وقت اس آدمی کی آواز سن کر اللہ رب العزت سے کہتی ہے کہ یا اللہ اگر تو نے مجھے بنایا ہے لوگوں کو دینے کے لیے، وہ فلاں آدمی مجھے چاہتا ہے اس لیے اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ نمبر 2 اللہ رب العزت نے جہنم کو سننے کی بہت زیادہ طاقت دی۔ کوئی بھی آدمی دنیا میں بیٹھ کر کسی بھی کونے میں کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے دے، تو جہنم اسی وقت اس کی وہ آواز سن کر کہتی ہے کہ یا اللہ وہ فلاں آدمی مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، میں اس کو مجھ سے دور کر دے، یعنی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے۔ نمبر 3 وہ فرشتہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت نے سننے کی بہت زیادہ طاقت دی۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی کونے میں بیٹھ کر درود پڑھتا ہے، وہ فرشتہ اسی وقت سن لیتا ہے۔ وہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتا ہے کہ آپ پر فلاں بن فلاں نے آپ پر اتنی مرتبہ درود پڑھا۔ وہ آپ کا نام لے کر، آپ کے باپ کا نام لے کر وہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو قیامت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسان کا نام زبانی یاد کروایا ہے۔ وہ فرشتہ جس وقت بھی آدمی کی آواز سنتا ہے، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر فلاں بن فلاں نے اتنی مرتبہ درود پڑھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص میرے روزہ کے پاس کھڑے ہو کر درود پڑھے میں خود اس کا درود سنتا ہوں، اور جو شخص میرے روزے کے پاس درود نہ پڑھے بلکہ کسی اور علاقے، کسی اور ملک میں، کسی اور جگہ پر بیٹھ کر پڑھے، فرشتے اس کا درود مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جب کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اللہ رب العزت بھی پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، ایمان والوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی درود پڑھو۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو کیا حکم دیا کہ آدم کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ اللہ رب العزت نے خود سجدہ نہیں کیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، خود سجدہ نہیں کیا۔ لیکن جب تیرے اور میرے نبی کی باری آئی، قرآن مجید نے فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت خود اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی علیہ السلام پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر ایک باغ میں تشریف لے کر چلے گئے، وہاں جا کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ رکوع کیا، رکوع کرنے کے بعد جب سجدہ کیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ اتنا لمبا کیا کہ صحابی کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوا کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک تو پرواز نہیں کر گئی، اتنا لمبا اور طویل سجدہ کیا۔ صحابی کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے کھڑے ہو پریشان کھڑے دیکھا، فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف کیا مسئلہ ہے، تم پریشان ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنا لمبا اور طویل سجدہ کیا، میں پریشان ہو گیا کہ کہیں آپ کی روح مبارک تو پرواز نہیں کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں عبد الرحمن،
بلکہ آج اللہ رب العزت نے میری امت پر اتنا بڑا انعام کیا ہے، اس کے شکرانے میں نے اتنا لمبا اور طویل سجدہ کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ کون سا انعام کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ کا جو امتی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اب درود پاک بڑا پڑے اس کی بھی بہت فضیلت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دینے کے لیے چڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عجیب معجزہ ہے کیا؟ تینوں سیڑھیوں پر پاؤں رکھا، تینوں پر فرمایا آمین۔ فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا جبرائیل امین آئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ تباہ و برباد ہو وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا وہ اس میں اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ آپ نے فرمایا آمین۔ دوسری مرتبہ جب پاؤں رکھا پھر فرمایا آمین۔ فرمایا جبرائیل امین پھر آئے، فرمایا کہ تباہ و برباد ہو وہ شخص جس شخص نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکا، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا پھر فرمایا آمین۔ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ تباہ و برباد ہو وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب ہم سب کو خود ہی سوچنا چاہیے نمبر کی آمین اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بددعا دینا کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی اذان کی آواز سنیں یا ویسے کسی نعت میں کسی بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان کی درود پاک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا رہے گا اللہ رب العزت اس کی مشکلات کو آسان فرماتا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب العزت جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔